سب لوگ یہی جاننا چاہتے ہیں کہ اس بار جو احتجاج کی کال ہے اس میں کیا مختلف ہوگا آپ لوگوں کی طرف سے جو ماضی میں آپ لوگ نہیں کر چکے. اس سے پہلے بھی سی ایم صاحب نے, گنڈا پور صاحب نے ہائپ تو بہت کریٹ کی تھی, لیکن پھر کارکن گرفتار ہو گئے تھے, وہ واپس پشاور پہنچ گئے تھے ڈرامائی انداز میں. تو حکومت کی طرف سے اس وقت جب ہم اور آپ بات کر رہے ہیں دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا, آپ لوگوں کو بھی بہت سارے خدشات ہیں, سلمان راج صاحب نے بھی سامنے رکھے, تو آپ لوگ کیا مختلف اس بار ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ کون سا ہمارا احتجاج ہے جس کے اندر 144 نہیں تھی. کوئی ایک احتجاج بتا دیں. نمبر 2, ہم نے سنجانی کا جلسہ کیا ود دی پرمیشن آف دی ہائی کورٹ. 6 آرڈر ہیں ہائی کورٹ کے اور ڈی سی کے اجازت نامے کے ساتھ. پرامن ترین جلسہ تھا, اور اس کے بعد اگلے دن مجھے 2 دہشت گردی کے مقدمات میں بند کر دیا گیا, اٹھا لیا گیا. 7 دن بعد میری ضمانت ہوتی ہے. اسی طرح پارلیمنٹیرینز کو بھی پارلیمنٹ سے اٹھا لیا گیا, اور وہ جلسہ تھا جو اجازت نامے کے ساتھ تھا. پھر جو پہلے تھے وہ احتجاج تھے 1 دن کے لیے, 2 دن کے لیے میکسیمم, اور وہ احتجاج ہمارے بھرپور کامیاب رہے جو ڈی چوک والا مجھے بتائیں. اور اس کی مثال آپ کو میں دے رہا ہوں 2. ایک یہ کہ مشرف کے زمانے میں جب ڈیل کر کے نواز شریف صاحب گئے تھے اور واپس آنے کی کوشش کی تھی تو ایئرپورٹ پہ ایک بندہ نہیں پہنچ پایا تھا. اور دوسری مثال, جب یہ لاہور ایئرپورٹ پہ اترے تھے, شہباز شریف صاحب لاہور کی گلیوں میں گھومتے رہے جب وہ چیف منسٹر تھے. اس کے برعکس ان کی تمام تر جو آپ نے دیکھا تھا تیاریاں ڈی چوک 4 اکتوبر والے میں, تمام تر تیاریاں کیسی تھیں؟ پنجاب پولیس, اسلام آباد پولیس, ایف سی, رینجرز, آرمی, سندھ پولیس سب موجود تھے. اس کے باوجود لوگ نکلے. 2700 بندہ تو اسلام آباد سے صرف گرفتار ہوا تھا, اور ارسپیکٹو کی گرفتاریاں, تشدد, ان کی ساری طرح کی یزیدیت اور فسطائیت, لوگ نکلے. انہوں نے قید و بند کی صورتیں بھی برداشت کی, انہوں نے اپنا عام مارچ بھی کیا, کارکن نے. پروٹیسٹ بھی کیا. شعیب صاحب, آپ کی کامیاب احتجاج کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ شعیب صاحب, آپ کی ڈیفینیشن کیا ہے کامیاب احتجاج کی؟ کیسے کامیاب احتجاج تھے کہ آپ کے جو لیڈر ہے وہ ابھی بھی جیل میں ہیں, آپ لوگوں کی جماعت سے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں, ان سے بھی کوئی اس وقت بات کرنے کو تیار نہیں بظاہر. سو کیا فائدہ ہوا آپ لوگوں کو ان احتجاجوں کا؟ ان کی کیا کامیابی تھی؟ اس سے کیا فائدہ ہوا پارٹی کو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اب کا جو احتجاج ہے وہ پورے پاکستان سے آنے والے لوگ ہیں. تمام ایم این ایز, تمام سینیٹرز, پارلیمنٹیرینز, ٹکٹ ہولڈرز, چیئرمین اور ہمارے پارٹی تنظیم سبھی نکلیں گے باہر اور لیڈ کریں گے اپنے اپنے قافلوں کو. اور یہ اس وقت تک بیٹھیں گے جب تک کہ ان کے مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے. پرامن احتجاج ہمارا بنیادی آئینی اور قانونی حق ہے, وہ کوئی بھی شخص اس کو ہم سے روک نہیں سکتا. اور جو اس کے اوپر قدغن لگائے گا, جو اس کے اوپر کسی بھی حوالے سے پرابلم کریٹ کرے گا, جو فسطائیت پیدا کرے گا, وہ غیر آئینی کام کر رہا ہوگا اور ان کا احتساب ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں, آج 10 دن پہلے سے میرے گھر میں چھاپے مارنے شروع کر دیے, اور لوگوں کے ہمارے 25 کے قریب جو ہمارے ایکٹیو ورکرز ہیں, مختلف جو تنظیموں کے عہدیداران ہیں, ان کو اٹھا لیا گیا. 2 خواتین کو رات کے اندھیرے میں اٹھا لیا گیا اور ان کو جیل بھیج دیا گیا آج. اور اسی طرح ہمارے قیصر غفار صاحب سیکرٹری جنرل ہیں نے 47 کے, اس کے گھر میں چھاپا مارا, طلائی زیورات لے گئے, پیسے لے گئے, 80 سالہ بوڑھی ان کی ماں کو اٹھا کے لے گئے. اس طرح کی فسطائیت جو کچھ یہ پیدا کر رہے ہیں اور جس طرح کی بخلاہٹ کا شکار ہے, یہ ہم نے مارشل لاؤں میں بھی نہیں دیکھا جو کہ آج کل ہمیں دیکھنے میں مل رہی ہے. اور یہ کسی صورت ہم نہیں سمجھتے یہ قابل قبول ہے. میں شعیب صاحب دوبارہ آپ کی طرف میں یہی پوچھنا آپ سے چاہوں گی کہ حالات تو ایسے ہی ہوں گے اس بار, حکومت ابھی بھی خبردار کر رہی ہے, ان کا ایگزیکٹلی وہی لاہ عمل نظر آتا ہے کہ روڈ بلاکس کر دیے جائیں, تو اس بار کیا مختلف ہو جائے گا؟ بیرسٹر صاحب اگر ہمیں جوائن کر چکے ہیں, بیرسٹر صاحب پی ٹی آئی کی آپ بات چیت سن رہے ہیں, جس قسم کا آپ لوگ لاہ عمل اپناتے ہیں رد عمل کے لیے ان کے احتجاج میں جو پہلے بھی ہوا, اس کو یہ فسطائیت کہتے ہیں. دنیا بھر میں بھی یہی ایک عام سوال اٹھایا جائے گا کہ لوگ احتجاج کے لیے اگر نکلتے ہیں, یہ ان کا جمہوری حق ہوتا ہے, آپ اس قسم کی پابندیاں کیوں لگاتے ہیں؟ دفعہ 144 کا نفاذ کرنا اور راستے بند کر دینا, کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ؟ فسطائیت کے الفاظ جو شعیب صاحب نے استعمال کیے. تھینک یو جی فار ہیونگ می آن دا شو. میں پہلے بات کروں گا, دیکھیں جہاد کی بات جو کر رہے ہیں, اور جہاد کس کے خلاف کر رہے ہیں؟ جہاد کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف. پاکستان کے خلاف کیوں جہاد کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ جو آپ کی مہنگائی کی شرح 2% ڈبل ڈیجٹ میں تھی تو سنگل ڈیجٹ میں آتی ہے. یہ کیوں جہاد کر رہے ہیں؟ کیونکہ شرح سود میں کمی آ گئی ہے.
ये क्यों जिहाद कर रहे हैं? ये इसलिए जिहाद कर रहे हैं, ये जो हाथ उठा उठा के दुआएं कर रहे थे कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाए और IMF पाकिस्तान को कर्जा ना दे, और उसकी बिल्डिंग के बाद जो ये प्रोसेशन कर रहे थे और जो जलाओ गिराव कर रहे थे वो पूरी नहीं हुई। ये इसलिए जिहाद की बात कर रहे हैं कि जो इन्होंने अपने शोहदाओं के मुजस्समे जलाए, इन्होंने अपने मुल्क को आग लगाया, अपने मुल्क को तोड़ने की बात की, नफरत और तफरीक को फिरोग देने की बात की, वो इनके तमाम एजेंडे कामयाब नहीं हुए। तो अब इन्होंने एक नया एजेंडा लेके आ गए हैं। और ये कॉल भी जो है, मैं इनकी जमात की जो कॉल है, ये भी कोई नई बात नहीं है। पिछली भी हतमी कॉल थी, उससे पिछली भी आखिरी कॉल थी, उससे पिछली जो थी उसमें फैसला कुन कॉल थी। ये इनके जो प्रोपेगेंडा, इनकी बातें, चीजें, इनकी सियासी मौत है। और इनकी सियासी मौत ये क्या है कि जब भी इस मुल्क में चीजें बेहतर हो रही हैं तो ये बर्दाश्त नहीं। ये तो एक डिबेट है, एक डिबेटेबल है दानियाल साहब कि क्या चीजें किस हद तक बेहतर हो रही हैं, उस पर भी हम आगे जाके जरूर आपसे पूछेंगे। लेकिन आप इनको एक बार अपनी स्ट्रीट पावर दिखाने दें दानियाल साहब। क्या बेहतर हो रहे हैं? मुझे अगर आप इजाजत दें, पहले जो स्ट्रीट पावर इनको एक बार आप दिखाने दें, क्योंकि आप लोग दूसरी तरफ ये भी तो दावा करते हैं कि इनकी कॉल पे कोई बाहर नहीं निकलता। तो फिर इस हद तक के खंदके खोद दी जाएं, इस्लामाबाद एक अजीबो गरीब मंजर पेश करने लगे, इस किस्म की तैयारी की क्या जरूरत? एक दफा अपनी स्ट्रीट पावर दिखाएं, ये भी मालूम हो जाए कि कितनी किस पोजीशन में है PTI इस वक्त। देखिए, एक जो इनको स्ट्रीट पावर की इन्होंने खेती में की, लाहौर में किए जलसे, इन्होंने वो आखिरी इख्तितामी जलसा था और पता नहीं क्या था, उसने भी देख लिया। SCO समिट आया तब भी इन्होंने निकल के गिराव की कोशिश की, वो भी देख ली। देखिए, इनकी जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री ये है, ये वही लोग हैं जो अपने शोधाओं के मुजस्समे जलाते हैं। ये वही लोग हैं जो अपने मुल्क में नफरत, तफरीक और तोड़ की बात करते हैं। ये वही लोग हैं जो आके इदारों के ऊपर हमले करके उनकी बिल्डिंगों को टेक ओवर करने की कोशिश करते हैं। यू कैन नॉट, हमारे लिए अटमोस्ट प्रायोरिटी क्या है? आफ्टर पीसफुल एंड प्रोटेक्शन एक्ट जो पास हो चुका है नेशनल असेंबली से भी और सेनेट से भी, उसके बाद हमारे लिए अटमोस्ट प्रायोरिटी और हमारे लिए है कि यहाँ के लोगों की जो जानो माल, उनकी चीजों को सेफ गार्ड करना। ये हम अलाउ नहीं करेंगे कोई जत्था आ जाए और आके मुल्क को आग लगाने शुरू कर दे। शोएब साहब की तरफ जाऊंगी मैं। एक्सेप्टेबल नहीं होगा कि ये मुल्क को बंद करने के लिए आ जाए और आपके मुल्क में हर चीज को चाहिए वो हड़ताल हो जाए। ये बातें जो हैं इनकी, ये अपने कागजी तौर पे तो कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोई स्पेस नहीं है। कोई पाकिस्तान की आवाम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती और हुकूमत कभी भी अलाउ नहीं करेगी कि पीसफुल प्रोटेक्शन एक्ट के 2024 को ये वायलेट करके शोएब शाहीन साहब आग लगाने और तोड़ फोड़ करने के लिए। शोएब शाहीन साहब, ये जो आज अली अमीन साहब ने नारे लगाए और लगवाए KP के जो उनके आपके वोटर कारकुन सपोर्टर्स हैं अल जिहाद के, सो कैसे एक तरफ आपका दावा है कि ये पुरअमन एहतजाज होगा, दूसरी तरफ आप लोग जिहाद के नारे लगाते हुए ये भी कहते हैं कफन बांध के निकलो। ये सिर्फ सिंबॉलिक बातें तो नहीं हो सकती? लोग तो बहुत ज्यादा इन चीजों को लेकर जज्बाती हो जाते हैं। किसके खिलाफ जिहाद करने निकलेंगे आप लोग उस दिन? अब साहब, मेरा ख्याल है हम पढ़े लिखी सोसाइटी में रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जिहाद जिद्दोजहद से निकला है। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद होगी, जब आप एक जंग से आ रहे थे तो उन्होंने कहा, कत्ताल से हम जिहाद असगर से जिहाद अकबर की तरफ जा रहे हैं। जिहाद अकबर है अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद करना। हर उस शख्स का ऊपर लाजिम हो जाता है कि जब लोगों के हुकूक के ऊपर डाका डाला गया हो, खा उनका वोट चोरी हो, मैंडेट चोरी हो, उनकी प्रॉपर्टी चोरी हो, उनके राइट्स चोरी हो, जो आपके सामने जमहूरियत को दफन कर चुके हैं। डाका जनी के जरिए कठपुतलियों को मुसल्लत किया गया है। एस्टैब्लिशमेंट कठपुतली इस जो रजीम को लेकर आई है और विद द हेल्प ऑफ करप्ट इलेक्शन कमीशन और करप्ट ब्यूरोक्रेसी के जरिए जमहूरियत दफन होने के बाद आज आईन और कानून चंद लोगों के हाथों में खिलौना बन के रह गया है। इंसाफ का निज़ाम जो वाहिद एक ऑप्शन होता है जिसकी तरफ मुआशरा लोग देखा करते हैं, उसके ऊपर 26वीं तरमीम के जरिए ये शब खून मार चुके हैं। इस वक्त लाजिम हो जाता है कि जो हक के साथ देने वाले लोग हैं वो उठें, निकलें, लोगों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस फाशिस्ट रजीम के खिलाफ जिहाद करें। मुझे बताएं, जिहाद तो यानी रियासत के खिलाफ, रियासत के खिलाफ कौन कह रहा है? रियासत के खिलाफ जिहाद हो, इसके लिए आप एहतजाज के इसके लिए एक तरफ आप एहतजाज का अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सारे शिकवे तो आपके शोएब साहब रियासत से ही है ना। मेरा आप आइडिया समझ लें, जिहाद का मतलब जिद्दोजहद करना है, पुरअमन एहतजाज करना है।
ہم پرامن احتجاج حق کے لیے آواز بلند کرنے کو جہاد کہتے ہیں. شعیب صاحب ہم کوئی تلواریں اٹھا ہمارے ہاں جہاد کی جو ڈیفینیشن دیکھی جاتی ہے اس میں ہتھیار بھی اٹھائے جاتے ہیں شعیب صاحب, اور آپ لوگوں کے اوپر یہی الزام ہے کہ آپ لوگ کوئی وائلنٹ ایکٹیویٹی نہ کریں اس دن. آپ کو میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف بیان کی, دوسری طرف میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ ہمارا پرامن ترین احتجاج ہوگا. ان کو کہیں جی رکاوٹیں نہ پیدا کریں. اچھا دوسری مثال مجھے بتائیں, جب ہم نے سنجانی میں جلسہ کیا اجازت نامے کے ساتھ, کیوں انہوں نے راستے سارے بند کیے تھے؟ وہ تو اجازت نامہ تھا نا. کون سی رکاوٹ تھی مجھے بتائیں کہ جو نہیں تھی, اور کون سا راستہ تھا جو کھلا تھا؟ اچھا مجھے بتائیں, کہہ رہے ہیں جی پاکستان بند کرتے ہیں. بھائی پاکستان تو آپ خود بند کرتے ہو, جو کہ آپ فیض آباد دھرنا ججمنٹ کی روشنی میں بند نہیں کر سکتے. آپ بند کریں یا کوئی اور بند کرے, دونوں جرائم میں شریک ہیں. جرم تو آپ کر رہے ہو, اور ریاستی دہشت گردی آپ کر رہے ہو. لوگوں کو 80 سالہ خواتین کو آپ اٹھا کر کے تشدد کر رہے ہیں, جو لوگوں کو آپ اٹھا کر کے غائب کر رہے ہیں, خواتین کے ہاں چادر چار دیواری کی پامالی کر رہے ہیں, یہ آپ کر رہے ہیں, وہ ہم تو نہیں کر رہے. ہم آپ کو گارنٹی کرتے ہیں ہم بغیر اسلحے کے ہوں گے, ہم پرامن ہوں گے. ہمارے اوپر شیلنگ ہوئی, ہمارے اوپر لاٹھی چارج ہوا, اس کے باوجود یہ سارے مظالم ہم سہیں گے, ہم مقابلہ کریں گے. ہم ایک پرامن احتجاج ہوگا, اور وہ ہمارا حق ہے, بنیادی حقوق میں شامل ہے, اور یہ ہمارا. اب یہ شعیب صاحب, یہ جہاد کے نعرے سن کے اگر کوئی خدا نخواستہ اسلحہ اٹھا کے لے آیا اور آپ کے پورے احتجاج کا کام خراب ہو گیا, اور آپ لوگوں کو پھر ایک بار وائلنٹ پارٹی, پرتشدد پارٹی کہا گیا, تو اس کی ذمہ داری آپ لیں گے؟ شعیب شاہین صاحب آپ پھر ذمہ داری لیجئے اس کی, علی امین صاحب تو ذمہ داری نہیں لیں گے. دیکھیں, ایک تو ہماری ذمہ داری ہے کہ کوئی نہیں لائے گا. دوسری بات آپ کو ایک مثال دے دوں, جب بلاول بھٹو زرداری آیا تھا, سندھ سے چلا اور پنجاب میں ہماری حکومت تھی, ریڈ زون تک آیا, اپنا احتجاج کیا, ایک پرچہ نہیں ہوا کسی کے خلاف, ایک راستہ بلاک نہیں کیا. جب مریم نواز پی ٹی ایم کی جماعتوں کے ساتھ آئی تھی مہنگائی مکاؤ مارچ لے کر, یہ الگ بات ہے, انہوں نے غریبوں کو ہی مکا دیا, اس وقت ایک احتجاج کو روکا نہیں گیا اور ایک پرچہ نہیں ہوا. اور سر اس وقت جہاد کے نعرے بھی نہیں لگ رہے تھے, اور 9 مئی کا کوئی واقعہ بھی نہیں تھا ان کے ٹریک ریکٹ کے اوپر اس وقت جب وہ لوگ یہ بات کر رہے تھے. میں دانیال صاحب کی طرف آپ اجازت دیں, ماضی کا آپ حوالہ دے رہے ہیں ان کا. ایک بات میری سن لیں. اب سر کمل دیکھیں, مولانا فضل الرحمان 2 دفعہ یہاں دھرنا دیا, اور انہوں نے انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے بولنے کو کہا تھا, بیٹھنے کو. ہم نے ایک پرچہ نہیں کیا, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا. جہاں تک جہاد کی بات کر رہے ہیں, مجھے بتائیں سنجانی کے جلسے میں ہم نے کون سے جہاد کی بات کی تھی؟ مجھے بتا دیں, ڈی چوک میں جو پچھلی دفعہ ہمارا 4 اور 5 اکتوبر کو کہا, کون سے جہاد کی بات کی تھی؟ جہاد کا مطلب میں نے آپ کو چلے میں سر بیرسٹر صاحب کی طرف جاتی ہر ہوں. برائی کے خلاف. اب آپ اس کو جتنا بھی ڈیفائن کریں یا ڈینائی کریں, یہ باتیں تو علی امین صاحب نے کی ہیں, نعرے بھی بڑے جذباتیوں کو لوگوں نے لگائے, لیکن چند دنوں میں ہم ضرور آپ سے پوچھیں گے اگر خدا نخواستہ اس کے کوئی برے نتائج نکلتے ہیں. بیرسٹر صاحب کی طرف جاؤں گی. شعیب صاحب مجھے اجازت دیجیے, میں آگے بڑھوں گی. پرامن جدوجہد کو جہاد بیرسٹر دانیال صاحب, آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ بیرسٹر صاحب آپ یہ ڈیفینیشن شعیب صاحب کی آپ نے سنی ہے جہاد کی, انہوں نے جو ایکسپلین کیا, اس پہ آپ جو بھی کہنا چاہیں. لیکن دوسری بات یہ کہ کسی لیول کے اوپر تو انگیجمنٹ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو کہ آپ کی جو دوسری چیز جس سے آپ کو خدشہ لگتا ہے ان کے سڑکوں پہ نکلنے سے, وہ پھر وہ نہ کریں. جیسا کہ علی امین صاحب کے حوالے سے انصار عباسی صاحب کی رپورٹ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس جو آج ہونا تھا, اس میں جب شریک ہوں گا تو میں اپنی پارٹی کی بھی بات کروں گا, خان صاحب کے حوالے سے بھی بات رکھوں گا, جو ہماری ملٹری لیڈرشپ ہے ان کے سامنے بھی. لیکن وہ اجلاس ملتوی ہو گیا, اس کی وجوہات پرائم منسٹر صاحب کی صحت کے حوالے سے بتائی گئیں. تو یہ ایک بہتر فورم ہوگا ایپیکس کمیٹی میں اگر علی امین صاحب آ کے اپنا پارٹی کا معاملہ اپنے لیڈر کے لیے کوئی بات رکھتے ہیں. دیکھیں یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ان کو اپنی ریزرویشن, اپنا بیان, اپنا کوئی بھی ایشو ہے, اس کا دے ہیو آل دا رائٹ کہ اس کو پریزنٹ بھی کریں, اس کے اوپر بات بھی کریں. لیکن یہ ہم تو ان کو بار بار کہتے ہیں کہ اگر ان کو ریلیف ملے گا تو ان کو پارلیمان سے ملے گا, اگر ان کو کچھ بات کرنی ہے تو پارلیمان اور پارلیمانی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کرنے کو ملے گا. جو انفارچونیٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ ریلیف پارلیمان میں ڈھونڈ نہیں گئے, یہ ریلیف سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات کر کے ڈھونڈ نہیں گئے. یہ جلاؤ گھراؤ, نفرت, ہندا گردی اور پریشر ٹیکٹکس یوز کر کے اگر چاہیں کریں گے کہ ہم اسٹیٹ کو اپنے گھٹنوں پہ لے آئیں گے, لا انفورسنگ ایجنسیز کو گھٹنوں پہ لے آئیں گے, ہم اپنے اداروں کو ملائن کرنے سے, ان کے خلاف پیڈ کیمپینز کرنے سے, ان کے خلاف باہر کی دنیا میں ان کے خلاف کیمپینز کروانے سے, تو اگر یہ ان کو سا لگتا ہے کہ ہم اپنا ہدف میٹ کر لیں گے تو ان کی بھول ہے. اور اس طرح تو کوئی بھی ان کو
نہ یہ کوئی چیز اچیو کر سکیں گے اور نہ ہی کوئی بات آگے چلا سکیں گے. دیکھیں ان کو اپنی ذہنیت چینج کرنی ہے کہ آپ نے جو اپنے ایک پوری نسل کو تباہ کیا ہے، اس کے اندر نفرت کے بیج بوئے ہیں اپنے اداروں میں. دیکھیں پاکستان کو انہوں نے ایک نئی اسٹریٹجی پکڑ لی ہے، تو یہ ہے کہ پاکستان کو کمزور کرو. اور پاکستان کو کمزور کرنے کا طریقہ یہ کیا ہے کہ فوج پاکستان اور ان کے سربراہوں پہ اور ان کے جو ہیڈز ہیں ان کے اوپر حملہ کرو، ان کو ملائن کرو، ان کی کیریکٹر اسیسنیشن کرو. اسی طرح جوڈیشری کے ساتھ بھی یہی کرو اور اپنے ہدف اچیو کرو. وچ از انفارچونیٹ کہ یہ آئی تھنک کہ اب سب نے یہ اپنا مائنڈ میک اپ کر لیا کہ ہم اس طرح ان چیزوں سے بلیک میل نہیں ہوتے، ڈریں گے نہیں اور اس کو کبھی بھی اس کو ان کی چیزوں کے نیچے پریشر میں نہیں آئیں گے. تو اگر یہ واقعی سیریس ہیں اور یہ واقعی پرامن احتجاج کرتے ہیں تو ان کو پولیٹیکل پارٹیز کو انگیج کرنا چاہیے، ان کو ساروں کو آن بورڈ لینا چاہیے اور اپنی کمٹمنٹ دے کر اور پھر چیزوں کو آگے چلائیں.